बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور بہت زیادہ فضیلتوں اور برکتوں والا ہے، اور اس میں ایک دن یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت اور برکت اور اہمیت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ ابتداء اسلام میں یہ روزہ رکھنا فرض تھا، لیکن رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ باوجود اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا روزہ رکھتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی اس کی تلقین کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورے کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک سوال کیا جاتا ہے، کیا اس دن ایسی کوئی حدیث موجود ہے کہ اپنے گھر والوں میں رشت میں فراگی کرنا یا وسعت کرنا، اس بارے میں کوئی حکم؟ تو بالکل حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی عاشورے کے دن اپنے گھر والوں کے رزق میں وسعت کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں وسعت کر دے گا۔ تو بالکل اس دن گھر والوں کے رزق میں یعنی کہ دسترخوان وغیرہ میں کشادگی کرنی چاہیے، لیکن ایک چیز کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے کہ اس دن کی اہمیت اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے کہ اس دن یعنی عاشورے کے دن حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کے ساتھ بہت بڑی قربانی دی تھی اسلام کی آبیاری کے لیے، تو ان کے ایصال ثواب کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کر کے ان کو ایصال کرنا چاہیے۔ اسی طرح روزہ رکھا ہے تو روزے کا ثواب اگر آپ نظر و نیاز کر رہے ہیں تو اس کا بھی ایصال ثواب ضرور ہونا چاہیے۔ جہاں اس دن عبادت وغیرہ کا اہتمام ہونا چاہیے، وہیں کچھ معاملات سے دور رہنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ کالے کپڑے پہننا، مرثیے سننا، ماتم وغیرہ دیکھنا۔ تو اہل سنت کے نزدیک یہ تمام چیزیں ناجائز و منع ہے، تو ان چیزوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان دنوں میں ہمیں خوب عبادت کرنے، شریعت مطہرہ کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔